السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے بالآخر دیکھ لیا کہ یہاں سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی گئی اور مساجد کے خطبہ کو اس کا پابند کیا گیا کہ وہ اپنے خطبے میں اس جماعت کی ضلالت اور گمراہی، انحراف جادہ حق سے اور خطرناکی بیان کریں مسلمین کے سامنے، اور اس بات کو بھی بیان کریں کہ یہ ابتدائی گیٹ اور دروازہ ہے ارہاب اور دہشت گردی کے دروازوں میں داخل ہونے کا، اگرچہ یہ جماعت اس کے برخلاف دعویٰ کرے۔ یہ بڑا دعویٰ ہے اور یہ بڑی بات کہی گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ اس جماعت کی جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں نمایاں، وہ بیان کی جائیں، سوسائٹی کے لیے اس کی خطرناکی بیان کی جائے، اور چوتھی بات اور آخری بات یہ کہ یہ بتا دیا جائے کہ ملک میں اب اس جماعت پر پابندی لگ گئی ہے، لہٰذا اس سے کسی قسم کا تعلق رکھنا بھی ممنوع ہے۔ تو جمعے کی نماز کے بعد ہم نے ٹویٹر پر جماعت التبلیغ کے نام سے جو ایک ہیش ٹیگ چل رہا تھا اسے دیکھنا شروع کیا اور بہت دیر تک دیکھا۔ اس کے اندر جو کلپس، آڈیو اور ویڈیو یہاں کے قدیم اور جدید، پرانے اور نئے اہل علم کی اور کبار اہل علم کی پیش کی گئیں، وہ دیکھیں اور سنی تو ہمیں دو کلپ سے بڑی حیرت ہوئی۔ ایک کلپ سے اس بات کا جواب مل گیا کہ نمبر 1 کی صورت میں یہ کیوں کہا گیا اور لکھا گیا وَأَنَّهَا بَوَّابَةٌ مِّن بَوَّابَاتِ الْإِرْهَابِ، تو ایک کلپ سے اس کا جواب ملا۔ اس کلپ میں وہ اہل علم یہ فرما رہے ہیں کہ اخوان المسلمون کے لوگ تبلیغی جماعت سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اٹھاتے چلے آ رہے تھے، اس لیے وہ ان پر جب کوئی آفات آتی تو وہ اخوان چھوڑ کر اس جماعت میں آ جاتے کہ نہیں ہم تو تبلیغی ہیں، اور جب معاملہ ٹھیک ہو جاتا تو وہ اس جماعت کے اہل حضرات کو سلیکٹ کرتے، ان پر اپنی نگاہ جماتے اور انہیں اپنے ہدف کے لیے اور اپنی جماعت کے لیے منتخب کر لیتے اور اخوان المسلمون میں شامل کر لیتے۔ یہ معلوم ہوا۔ اگر یہ واقعی بات ہے اور حقیقی بات ہے جیسا کہ اس کلپ میں فرمائی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے، تو پھر یہ لکھا جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جو اس اعلامیے میں اور بیانیے میں وزارت شؤون اسلامی کے یہ سطر ہے وَأَنَّهَا بَوَّابَةٌ مِّن بَوَّابَاتِ الْإِرْهَابِ۔ دوسری کلپ یہاں کے ایک بڑے عالم کی دیکھی، اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ وہ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی علیہ الرحمۃ والرضوان سے ملتے رہے مکہ مکرمہ میں ان کے دور میں جب وہ یہاں کے امیر تھے، اٹھتے بیٹھتے رہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے من نے کہا حیرت ہے، اس کے باوجود وہ عالم اس کام کے سلسلے میں، اس کام کی فکر کے سلسلے میں، اس کام کے نہج اور منہج کے سلسلے میں مطمئن اور قائل نہیں ہو سکے اور اپنی رائے نہیں بدل سکے۔ تو یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، بہت تعجب کی بات ہے۔ تو ان دو کلپ سے، اور باقی اور بھی کلپ ہیں جس میں ابن باز علیہ الرحمہ کی جو ابتدائی رائے کو بنیاد بنا کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اس کام کی تحسین کی تھی، ابن عثیمین علیہ الرحمہ کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے،
تو ان کے شاگردوں کے حوالے سے بھی کلپس موجود ہیں اور متضاد بیانات موجود ہیں کہ ان دونوں اللہ کے بندوں نے دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنی تحسین والی بات واپس لے لی تھی اور انہی علماء کی رائے سے اتفاق کیا تھا جو اس جماعت کے حوالے سے دوسری منفی رائے رکھتے تھے۔ تو جب ہم نے یہ سب پڑھا اور سنا اور دیکھا تو میرے من نے یہ کہا کہ پھر یہ قصور تو اس جماعت کا خود اپنا ہے، اور میرے من نے یہ بھی کہا کہ جن اکابر علماء ہند کی جد و جہد کی صورت میں جو یہاں آتے تھے اور یہاں کے کبار اہل علم سے ملتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کی محفلوں میں ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے، تبادلہ خیال کرتے تھے، تو دو بڑے بزرگ ابن باز اور ابن عثیمین علیہم الرحمہ کی تحسین شاید انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد پھر ضرور خلا پیدا ہوا اور اس جماعت نے شاید استغنا کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا کام تو عالمی ہو چکا ہے، جسے جڑنا ہو جڑے، جسے نہ جڑنا ہو نہ جڑے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تبادلہ خیال کا، افہام و تفہیم کا، علمی مذاکرے کا، سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ قائم ہوتا اور رہتا تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ یہ نتیجہ آتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ دو نتیجے آتے، یا تو بہت پہلے یہ نتیجہ شد و مت کے ساتھ آ چکا ہوتا۔ کیونکہ علمی مذاکرے کے بعد اور مسلسل علمی مذاکرے کے بعد اس کا سیدھا مطلب یہ ہوتا کہ ہم یہاں کے اہل علم کے سوالات اور اعتراضات کے مثبت، کافی اور شافی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم ان چیزوں کو اپنی تحریروں سے اور اپنی کتابوں سے دور کرنے پر راضی نہیں ہیں، جو جب تک دور نہیں ہوں گی تب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا اور یہاں منفی ہی رجحان غالب رہے گا۔ یا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا کہ جماعت کی کتابوں میں وہ غیر ضروری حصے جن کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ جدا کیے جا چکے ہوتے اعتراضات اور سوالات کے تشفی بخش جواب کی صورت میں، اور وہ عارفانہ باتیں، ٹھیک ہے، ہم خاص کر کے وہ لفظ استعمال نہیں کر رہے جو یہاں استعمال کیا گیا ہے، بھئی صوفیہ اور تصوف، تو تصوف سے اور صوفیہ حضرات سے جڑی وہ عارفانہ باتیں ہم الگ کر دیتے جن کا ادراک عقل عام نہیں کر سکتی، اور ہم بھی انہیں عقل عام کو سمجھا نہیں سکتے۔ ہم نے مثال دی کل کہ عارفانہ باتوں کو سمجھا لے جانا عامیانہ لوگوں کے سامنے ایسی ہی بات ہے جیسے کہ ہم جو آج انٹرنیٹ کی دنیا یوز کر رہے ہیں، جو ڈیوائسز یوز کر رہے ہیں، جب یہ ایک دن آئے گا کہ معطل ہو جائیں گی اور کام کرنا بند کر دیں گی، اور اس وقت کہ ہمارے گھر کے بچے جب اس وقت کے اماں ابا سے پوچھیں گے کہ یہ سب کیا ہے، اور ہم انہیں یہ سمجھائیں گے اور بہت خوشی خوشی بتائیں گے کہ کیا بتائیں کہ یہ سب ایسی چیزیں تھیں کہ اسی پر ہم ساری دنیا سے ملاقات کر لیا کرتے تھے اور ساری دنیا والے ہم سے ملاقات کر لیا کرتے تھے، تو اس وقت کے اماں ابا اپنے بچوں کے چہروں پر حیرت بھی دیکھیں گے، استعجاب بھی دیکھیں گے، اور ان کے سوالوں کی بوچھار بھی سہیں گے کہ کیسے کر کے دکھائیے ذرا، جو ایک سب سے بڑی بوچھار ہوگی، اچھا ایسا ہوتا تھا، ذرا کر کے دکھائیے۔ تو ہم نے کہا کہ یہی کام تو کر نہیں پائیں گے، ہم کر ہی کے تو دکھا نہیں پائیں گے، کیونکہ جب آج کر کے دکھا رہے ہیں تو اس لیے آج کے بچوں کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے، کوئی ہے، کیونکہ ان کے سامنے ہوتا دکھ رہا ہے تو وہ خود اسے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ دور آئے گا
کہ جب یہ بالکل خاموش ہوں گے، ان کے اندر کوئی حرکت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم کیسے سمجھا پائیں گے؟ ہم سمجھا ہی نہیں پائیں گے۔ جب ہم سمجھا نہیں پائیں گے تو ہم ان کے سوالوں کے جواب بھی دے نہیں پائیں گے، بس خالی رٹا ماریں گے کہ خبر غصہ دکھائیں گے، جھلائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن انہیں ہم آہنگ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہم یہ قدرت ہی نہیں رکھتے ہوں گے، یہ ڈیوائسیں ہمارا ساتھ ہی نہیں دیں گی، یہ کھلیں گی ہی نہیں، نیٹ چلے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، بات کرانے والی، ویڈیو کال کرانے والی ہے اپلیکیشنیں کام کرنا بند کر دیں گی، تو ہم کیسے انہیں بتا پائیں گے؟ تو ہم نے کہا اس مثال کو سامنے رکھو اور بس یہ سمجھ لو کہ جب وہ دور ختم ہو گیا جو عارفانہ تھا، اور اب وہ دور چل رہا ہے جو مادہ پرست ہے، آنکھوں دیکھی پر یقین کرتا ہے، تو ہم خود بھی پڑھ بھلے لیں، لیکن ہم خود جب عارف نہیں ہیں اور ہم خود جب ان چیزوں کا ادراک نہیں رکھتے ہیں تو ہم کیسے ایک عقل عام کو، عام فہم آدمی کو سمجھا پائیں گے کہ بھائی یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، ٹھیک؟ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال کہ ہم یہ فضول جد و جہد اور محنت کیوں کریں بھائی؟ کہاں ہم سے پوچھا جائے گا بزرگوں کے بارے میں؟ کہاں پوچھا جائے گا؟ ان کے واقعات کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں پوچھا جائے گا کہیں پر؟ کہیں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ تو ایک انفرادی مسئلہ ہے، جب ایک آدمی دین سے جڑے گا اور دین اس کے اندر آئے گا اور دین کے ساتھ ساتھ اس کی فکر تنوع کے ساتھ پروان چڑھے گی اور اس کا رجحان اس طرف ہوگا بزرگوں کے حالات اور واقعات کی طرف، تو وہ پڑھے گا ہی نہیں۔ تو یہ ایک اضافی شے ہے، اضافی شے پر اصل سمجھ کر محنت کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ ہم ہندوستان میں بھی کہتے رہے، آج پھر کہہ رہے ہیں۔ یہ تو بہت پہلے ہونا تھا کہ جب اہل علم نے شروع ہی میں جب یہ اعتراض کیے تھے اور یہ درخواست کی تھی کہ بھائی اللہ واسطے یہ حصے دور کر دو، یہ حصے ہٹا دو، ورنہ سب جگہ دال نہیں گل پائے گی، تو آج تک ہم نے ان باتوں پر عمل درآمد نہیں کیا، آج تک نہیں کیا۔ تو یہ نتیجہ تو بھگتنا ہے آپ کو، یہ نتیجہ تو بھگتنا ہے کہ دعویٰ ہے اللہ اس کے رسول کی طرف بلانے کا، ذریعہ غیر اللہ بن رہا ہے، ذریعہ غیر اللہ بن رہا ہے، اور غیر اللہ کا وہ حصہ بن رہا ہے جس کا کہیں سے ہماری اسلامی زندگی سے لینا دینا نہیں ہے اصل کے درجے میں۔ یہ قید ذہن میں رہے تاکہ اعتراض نہ ہو۔ اصل کے درجے میں کیا قرآن اور اس کی تفسیر، صحیح تفسیر، کیا کلام نبوی پوری صحت کے ساتھ تنہا کافی نہیں ہے؟ تنہا کافی نہیں ہے۔ کلام نبی میں کلام اصحاب بھی آ جاتا ہے، کیونکہ جیسے قرآن نبی کی تشریح کے بنا مکمل نہیں ہو سکتا، اسی طرح کلام نبوی اصحاب رسول کی تشریح کے بنا اور ان کی تفہیم کے بنا مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو چیزیں، یہ تین چیزیں تو لازم و ملزوم ہیں آپس میں۔ اگر قرآن کی کوئی بات کرے گا تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے بات کرنا پڑے گی، کیونکہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کا فریضہ انہی کے سپرد تھا۔ اور جب کوئی کلام نبوی کی بات کرے گا تو ان کے اولین شاگردوں کی بھی بات کرنا پڑے گی، ہاں، کہ انہوں نے متکلم کی بات سمجھی کیسے، انہوں نے اپنے نبی کی بات کیسے سمجھی، اور انہوں نے اس کلام پر کیسے عمل کیا۔ تو یہ تنہا یہ تین چیزیں مل کر کافی نہیں ہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلانے کے لیے۔ تو معاملات یہاں سے بگڑے ہیں کہ ہم نے عنوان تو دیا دعوت اللہ کا، لیکن اس کو ایسا قابل قبول نہیں بنایا، اس کے اندر ایسی لچک نہیں رکھی جو سب کے لیے علمی سطح پر قابل قبول ہو، بلکہ ہم نے اس میں اپنی پسند کی آمیزش لازم کر دی۔ یہ میرے الفاظ ہیں، اپنی پسند کی آمیزش لازم کر دی کہ نہیں جی کہ کچھ ہو جائے یہ تو رہے گا، تو ٹھیک ہے، پھر جب پابندی لگی ہے تو پھر ہمیں شکایت بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر ہمیں شکایت بھی نہیں ہونا چاہیے
کیونکہ ہم وہ سارے لنکس یہاں پر دے دیں گے کہ جب یہاں کے علماء ہی آپ کی بخیہ ادھیڑ رہے ہیں اور آپ انہیں قائل نہیں کر پا رہے ہیں، جو واقعی اعتراضات ہیں تحریری صورت میں، کتابوں میں درج ان باتوں پر جو اگر نہ بھی ہوں تو کوئی نقصان نہیں ہونے کا، بلکہ فائدہ ہوگا، الٹا فائدہ ہوگا، لیکن ہمیں ضد ہے کہ نہیں، کچھ ہو جائے ہم ہٹائیں گے نہیں۔ اسی پر ہم وہاں بھی کہتے تھے، یہاں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی بات قرآن میں کہہ کر واپس لے سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کہہ کر واپس لے سکتے ہیں، دوسری بات پیش فرما سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایسی ضد ہے کہ حضرت شیخ نے جو لکھ دیا بس وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ کٹ نہیں سکتی، اس کے اندر ترمیم نہیں ہو سکتی، ضرورت کے مطابق حسب حال ہم اسے بنا نہیں سکتے۔ اعتراضات کے جواب دینے کے بجائے اور فضول کی مغزماری کرنے کے بجائے ہم انہیں حذف نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ہم الٹا بولتے ہیں کہ جو 1000 بار نعوذ باللہ کہتے ہوئے کہ یہ تو اتنا بڑا جرم ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کیا ہوگا ناسخ و منسوخ، نبی نے کیا ہوگا ناسخ و منسوخ، ہم حذف اور اضافہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ نوبت آنا ہے۔ ہم نے سوچا ہم بھی اپنے دل کی کہہ لیں کہ کل جو کچھ ہوا یہ اچانک نہیں ہوا، اس میں آپ کا یعنی جماعت تبلیغ کا بھرپور حصہ ہے۔ آپ نے علمی سطح پر تسلسل نہیں قائم رکھا، آپ نے افہام و تفہیم کا اور اعتراضات کے سوالات کے تشفی بخش عملی جواب دینے کا نمونہ قائم نہیں کیا، مثال پیش نہیں کی، اور آپ بنا ترمیم اسی صورت کو، اسی نہج کو اسی علمی سطح پر لے کر چلتے چلے آ رہے ہیں جو کسی بھی صورت میں ہر ایک کے لیے قابل قبول نہیں ہونے کا اور نہیں رہنے کا۔ اور یہ آپ کی ایسی ضد ہے جو سراسر غلط ہے، اور ہم وہ کہنا نہیں چاہتے کہ ہمارا یہ طرز عمل گویا یہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت شیخ نے جو کچھ لکھ دیا نعوذ باللہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی بالاتر ہے، کہ اللہ تو اپنی بات کو واپس لے سکتے ہیں، اس کی جگہ دوسری بات دے سکتے ہیں، نبی ایک بات کہہ سکتا ہے بعد میں اس بات کو واپس لے کے دوسری بات کہہ سکتا ہے، لیکن ہم حضرت شیخ کے لکھے کو اور کہے کو حالات کے مطابق، لوگوں کو اعتراضات کے مطابق حذف اور اضافہ کر کے ہم آہنگ نہیں بنا سکتے اور مثبت نہیں بنا سکتے۔ اگر کہنے کی حد تک کہا جائے تو یہ ہے، تو اس لیے غصہ کرنے سے زیادہ، تبرہ کرنے سے زیادہ، یہاں کی حکومت کو اور یہاں کے ولاۃ امر کو کوسنے سے زیادہ آپ کا کام ہے کہ آپ یہاں کے اہل علم کو اگر ہمت ہو تو برا بھلا کہیں، اگر کوس سکتے ہوں تو کوسیں، اور یہ سوچ کر کوسیں کہ یہ کوسنا جائز ہے۔ آپ نے اتمام حجت کا، اپنی بات سمجھانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے کہ ان باتوں کا معقول جواب دے دیا عملی روپ میں جو واقعتاً معقول ہیں اور ہر کسی کے ذہن میں رہتی ہیں، جو آپ کے ساتھ ہے اس کے ذہن میں بھی رہتی ہیں، لیکن چونکہ ساتھ ہے اس لیے بیچارہ بولتا نہیں ہے، لیکن اندر وہ چیز، وہ الجھن وہ رہتی ہے۔ تو بس اللہ کرے کہ میری یہ بات سمجھ میں آئے، اور سمجھنے کے لیے میرے بول کافی نہیں ہے، ہم جو یہاں لنک دے رہے ہیں ڈسکرپشن میں، آپ وہاں جائیں اور وہ کلپس دیکھیں اور سنیں، اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کل جو نتیجہ آیا ہے یہ نتیجہ
اصل میں کن کی بے اعتنائی کا، کن کی بے التفاتی کا، کن کے استغنا کا، کن کی بے فکری کا، کن کے علمی اور فکری عدم تسلسل کا نتیجہ ہے۔ تو ہم یہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ جماعت نے علمی سطح پر اور عملی سطح پر کرنے کے وہ کام نہیں کیے جس کی بنا پر یہاں کے علماء جماعت سے ہم آہنگ ہوتے، جماعت کی تحسین کرتے، جماعت سے مطمئن ہوتے، جماعت کے منہج کو، نہج کو، فکر اور سوچ کو مثبت ٹھہراتے، اپنی فہم کے مطابق دین سے ہم آہنگ کہتے، اور پھر یہ کام یہاں پر کھلم کھلا پھیلنا شروع ہوتا اور پابندی لگنے کی یہ صورت نہیں آتی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس پابندی کی جو بہت بنیادی وجہ ہے وہ ہے جو یہاں عالم عربی میں مصر ہو اور جو دوسرے ملکوں ہوں، وہاں پر جو بات دوسری تحریکوں نے اس جماعت کو بیس بنایا اپنے لیے، اور اس جماعت سے جڑنے والے باصلاحیت حضرات کو اپنے ہدف کے لیے نشانہ بنایا اور انہیں پھر اپنے سے جوڑ لیا، اور بعد میں پھر وہ لوگ ارہاب کا اور دہشت گردی کا حصہ بن گئے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اس سے جڑی بھی ایک کلپ موجود ہے اور اس میں وہ حوالوں کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں وہ عالم صاحب۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر آدمی کو ایک معمولی بہانہ بھی عمل درآمد کے لیے مل جاتا ہے اور وہ اس پر عمل کر گزرتا ہے۔ تو ان سب چیزوں پر بہت زیادہ ہر آدمی الف سے یا تک پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب لوگ سامنے تحریریں لا کر کے رکھ دیتے ہیں ترجمہ کر کے کہ یہ دیکھیے یہ لکھا ہے، فلاں صفحہ نمبر پہ یہ ہے، فلاں صفحہ نمبر پہ یہ ہے، فلاں صفحہ نمبر پہ یہ ہے، ٹھیک ہے، تو دوسروں کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس کا ما لہ و ما علیہ کیا ہے۔ تو جنرل پھر ایک ذہن بن جاتا ہے، ایک فکر بن جاتی ہے، ایک سوچ بن جاتی ہے، اور اسی کے مطابق پھر نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے اگر جماعت چاہتی ہے کہ اس پابندی کو استمرار نصیب نہ ہو اور جو الزامات لگے ہیں یہ حقیقی ثابت نہ ہو، تو اثر نو جماعت کو علمی مذاکرے کی شروعات کرنا ہوگی، علمی حوار کی شروعات کرنا ہوگی، اور جو گیپ اور فاصلہ اور انقطاع پیدا ہوا اسے پھر سے اتصال کی صورت میں تبدیل کرنا ہوگا، اور اپنی بات سمجھانا ہوگی، دوسروں کی بات سمجھنا ہوگی، اور دوسروں کے سوالات اور اعتراضات کا تشفی بخش مثبت عملی جواب دینا ہوگا، تب جا کر بات بنے گی۔ کیونکہ اب دنیا ہتھیلی پر ہے، اب دنیا ہتھیلی پر ہے، کسی کی بھی اپنی من پسند جداگانہ بات نہیں چل سکتی باقی سب کو دھکا دے کر، یہ ہم کہا کرتے ہیں۔ 4 مسالک اور مذاہب ہیں، تو اگر ہم اپنی بات کر رہے ہیں تو ہمیں بقیہ تینوں کی بات بتانا ہوگی، ورنہ یہ علمی خیانت ہوگی آج۔ ٹھیک ہے، بس اتنی بات ہمیں کہنا تھی، یہ میرے دل میں آئی تو ہم نے سوچا ہم بھی اپنی بات پہنچا دیں۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔